آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے، اور اس تاریخ کو عالم اسلام کی ایک بڑی تعداد جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد آپ کو معاشرے میں مل جائے گی جو اس دن آہ و بکا کر رہی ہیں، چیخ و پکار کر رہے ہیں، اپنے گالوں پر تماچے مار رہے ہیں، اپنے دامن کو چاک کر رہے ہیں اور خوب چیخ چیخ کر یا علی یا حسین کے نعرے لگا رہے ہیں، اور یہ سب چیز ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے کر رہے ہیں کہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمدردی ہے، ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ اسی واقعہ کربلا کی تاریخ کو موٹے موٹے طور پر آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور یاد رکھیں کہ کربلا کے سلسلے میں جتنی بھی روایات آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، اکثر روایات ایسی ہیں جو کسی مستند حوالے پر مبنی نہیں ہیں، بلکہ لوگوں نے ایسے واقعات اس میں لکھ رکھے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی دور دور تک کا واسطہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اس سلسلے میں واقعہ کربلا ایک ایسی چیز ہے جس نے جو چاہا اس سلسلے میں لکھ دیا۔ اسی وجہ سے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ جائیے سوشل میڈیا اٹھائیے اور دیکھیے تو آپ کو ایک عالم کچھ کہتا ہوا مل جائے گا اسی کربلا کے تعلق سے، دوسرا عالم کچھ کہتا ہوا مل جائے گا، تیسرا عالم کچھ کہتا ہوا مل جائے گا۔ کتابوں کو جا کر پڑھنے کی آپ کوشش کریں گے تو ایک مصنف اپنی کتاب میں کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، دوسرا مصنف اپنی کتاب میں کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے جس کے سلسلے میں بہت سارے لوگوں نے لکھا اور جس نے جو چاہا لکھ دیا ہے۔ اسی لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حقائق کیا ہیں، علماء سلف کے تاریخی کتابوں کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے، جیسے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ، ابن خلدون وغیرہ ہیں۔ ان لوگوں نے جو لکھا ہے تاریخ میں بالکل میانہ روی کے ساتھ لکھنے کی کوشش کی ہے، اور جہاں پر ان کو نہیں سمجھ میں آیا ہے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہوا تھا، کیونکہ تاریخی حقائق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں نے بڑے ہی منصفانہ انداز میں کربلا کی تاریخ کو لکھا ہے۔ آئیے اس کربلا کی تاریخ کو سنتے ہیں، یہ کب سے شروع ہوا ہے۔ بنیادی طور پہ کربلا کی تاریخ 61 ہجری میں پیش آئی، لیکن یہ واقعہ آج سے 20 سال پہلے شروع ہو چکا تھا، آج سے 20 سال پہلے شروع ہو چکا تھا، اور اس سے بھی کہیں پہلے شروع ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہیں سے یہ واقعہ شروع ہو گیا ہے، فتنہ انگیزی یہیں سے شروع ہو گئی ہے۔ امت اسلامیہ کے اندر اب تک کوئی انتشار نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو دیکھیں، کوئی فتنہ نہیں ملے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو دیکھیں، اس میں بھی آپ کو کوئی فتنہ نہیں ملے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت آئی ہے تو شروع کے ادوار میں بہت اچھی خلافت چلی، بہت ہی اچھی خلافت چلی، لیکن بعد کے ادوار میں بہت سارے لوگ ایسے سرپسند کھڑے ہوئے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ خلیفہ صحیح نہیں ہے، یہ خلافت صحیح سے نہیں کر رہا ہے، یہ اپنے رشتہ داروں کو حکومتیں بانٹ رہا ہے، اور بہت طرح کی چیزیں خلیفہ کے خلاف لوگ کرنے لگے، جس کو باغی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ جملہ، آپ بار بار آگے تک یہی گروہ کو سنیں گے۔ اسی زمانے میں باغی پیدا ہوئے، اور بڑی تعداد میں باغی پیدا ہوئے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے سلسلے میں بہت کچھ کہا، اور یہ چاہا کہ حضرت عثمان غنی کو بدنام کر دیا جائے، اور یہی ہوا بھی۔ ان کو بدنام کرنے کی ہر ممکن ان لوگوں نے کوششیں کی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے مدینہ کا پڑاؤ بھی کر لیا، چاروں طرف سے مدینے کو باغیوں نے گھیر لیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گھیر لیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہی باغیوں نے شہید بھی کر دیا، انہی باغیوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید بھی کر دیا ہے۔ اب آپ کہیں گے مدینے کے اندر گھس کر کتنے لوگ ہوں گے؟
تھوڑے بہت لوگ تھے، مدینے میں تو بڑی تعداد میں صحابہ موجود ہیں، اس کے باوجود ان لوگوں کی سرکوبی کیوں نہیں کی گئی؟ ان لوگوں کو مارا کیوں نہیں گیا؟ ان لوگوں سے جنگیں کیوں نہیں کی گئی؟ اس کا بھی اس سلسلے میں اگر دیکھیں گے تو خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے اس بات کو کہ مدینے کے اندر اس طریقے کا کام سب سے پہلے میرے ہاتھ سے سرزد ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو امن والا شہر کہا ہے۔ مکے کو اللہ کے نبی نے امن والا شہر کہا ہے، مدینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن والا شہر کہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ اس شہر میں جو مسجد جو اللہ کے نبی کا شہر ہے اور جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن والا شہر کہا ہے، اس شہر میں خوریزی ہو۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو کہہ دیا تھا کہ اس شہر میں خوریزی نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ لوگ آنے والی دنیا تک یہ کہیں یاد نہ رکھے کہ عثمان غنی ہی سب سے پہلا وہ شخص تھا جس نے مسلمانوں کے خلاف خروج کیا۔ مسلمانوں کے خلاف سب سے پہلے تلوار کس کی اٹھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اٹھی۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے کہا کہ یہ لوگ میرے خلاف ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری جان چلی جائے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ مدینے کے اندر اس طریقے کا کام ہو کہ مدینے میں خوریزی ہونے لگے، لوگوں کا قتل کیا جائے اور مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑی جائے۔ یہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، یہ جو باغی گروہ تھا یہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ پھر کیا معاملہ ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی اور انہی باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی۔ اب سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور یہ جو باغی گروہ تھا یہ زیادہ تر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں باتیں کرتا تھا۔ باغی گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں باتیں کرتا تھا، حالانکہ دل میں اتنی محبت نہیں تھی۔ یہ چاہتے تھے کہ اسلام منتشر ہو کر رہ جائے، اسلام کا شیرازہ بکھر جائے، آپس میں لوگ یوں ہی لڑتے رہ جائیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں تو اس موقع سے تمام کے تمام مملکت اسلامیہ کے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ سارے لوگوں نے خلیفہ تسلیم کر لیا سوائے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شام کے گورنر تھے۔ کہاں کے گورنر تھے؟ جو آج کل سیریا ہے، سیریا کے گورنر تھے حضرت عثمان غنی کے دور خلافت سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے، اور بلکہ کہہ لیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری ایام سے ہی شام کے وہ گورنر تھے۔ وہاں کی حکومت انہی کے کنٹرول میں تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں حضرت علی کی خلافت کو اس وقت تک تسلیم نہیں کروں گا۔ یہ باغی نہیں ہوئے، یاد رکھیے، یہاں بھی اس مسئلے کو یاد رکھیے، حضرت امیر معاویہ باغی نہیں ہوئے، بلکہ حضرت امیر معاویہ کا یہ کہنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باغیوں سے بدلہ نہیں لیں گے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، اس وقت تک میں حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کروں گا۔ ان کا کیا کہنا تھا؟ آپ حضرت علی کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغیوں کا سرقلم کیجئے، ان سے بدلہ لیجئے، پھر میں آپ کی خلافت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر یوں ہی میں نے بیعت کر لی تو پھر پوری مملکت اسلامیہ میں کوئی بولنے والا نہیں رہے گا، کوئی بولنے والا نہیں رہے گا۔ اسی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کہنا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ میری خلافت کو تسلیم کیجئے، میرے ہاتھ کو مضبوط کیجئے۔ یہ باغی ایک انسان تو ہے نہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے، پورا کا پورا گروہ ہے، اگر پھر ان کو قتل کر دیا جائے تو معاملہ وہی پیش آئے گا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی وہی معاملہ تھا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ہے، لڑا جا سکتا ہے، ان کو ان کے سر کو کچلا جا سکتا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی نے ایسا نہیں کیا۔ وہی معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی تھا، ایک آدمی ہو تو قتل کر دیا جائے، یہاں تو پورا گروہ ہے۔ جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے، پورا گروہ ہے، کتنے لوگوں کو مارا جائے گا۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کو سمجھایا، آپ ابھی مضبوط کیجئے ہاتھ کو، اور یہ وقت کی ضرورت ہے، اگر آپ منتشر رہیں گے تو کام نہیں بننے والا ہے۔ اور مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ شام کا پورا علاقہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انڈر میں تھا، ان کے کنٹرول میں تھا، اور جب حضرت امیر معاویہ نے
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا ہے تو وہاں کے سارے لوگوں نے اسی بات کو تسلیم کیا ہے، حضرت امیر معاویہ کا ہی ساتھ دے رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت یہ کہنا تھا کہ آپ میرے ہاتھ کو مضبوط کیجیے، لیکن معاملہ نہیں بنا اور یہ چیزیں چلتی رہی۔ 4 سالوں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہی رہے حضرت امیر معاویہ۔ ان کا یہی کہنا تھا جب تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا میں آپ کی خلافت کو تسلیم نہیں کروں گا۔ اور اسی کے درمیان یہ ساری جنگیں ہوئی ہیں، جنگ صفین جو آپ نے سنی ہے، جنگ صفین جو مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان ہوئی ہے، وہ حضرت امیر معاویہ کے لوگ تھے اور ادھر حضرت علی کے لوگ تھے۔ اور میں یہ کہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان آپس میں لڑیں، اور نہ ہی حضرت امیر معاویہ چاہتے تھے۔ یہ تو بیچ میں یہی باغی گروہ تھا، یہی باغی گروہ تھا جو دونوں کو اکسانے کی کوشش کرتا تھا، بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکسانے کی کوشش کرتا تھا کہ ان کے اوپر حملہ کیا جائے، ان کو تہوبالا کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ باغی لوگ بھی جانتے تھے کہ اس وقت سب سے بڑی طاقت اگر کوئی ہے تو 2 ہی شخصیت ہے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری شخصیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہوگا کہ حملہ کیا گیا ہے تو دونوں کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی حملہ کیا گیا ہے اسی دن، اور اسی دن شام میں حضرت امیر معاویہ کے اوپر بھی حملہ کیا گیا ہے، لیکن اس دن حضرت امیر معاویہ مسجد میں آئے ہی نہیں تھے، ممبر پر کوئی اور کھڑا تھا۔ پیچھے سے آنے والا شخص جب مارتا ہے تب پتہ چلتا ہے یہ امیر معاویہ تو ہے ہی۔ تو لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ یہ دونوں شخصیت بہت بڑی شخصیت ہیں، اگر ان میں سے لوگ دونوں کا سر کچل دیا جائے تو اسلام کا شیرازہ یوں ہی بکھر جائے گا، یوں ہی لوگ آپس میں یوں ہی کٹتے رہ جائیں گے اور مرتے رہ جائیں گے، اور پھر ہمیں حکومت کرنے کا موقع مل جائے گا۔ یہ باغی لوگ چنتے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، یہی باغی گروہ وہ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، یہی باغی گروہ وہ تھے جو حضرت علی کے ساتھ تھے، یہی باغی گروہ وہ تھے جنہوں نے جنگ صفین میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور جنگ صفین کی وجہ بھی بنی۔ جنگ صفین میں پتہ ہے 70,000 لوگ مارے گئے میرے بھائی، کتنے لوگ؟ 70,000 لوگ مارے گئے جنگ صفین کے اندر، اور مسلمانوں کی بڑی تعداد آپس میں لڑ رہی ہے۔ اور کون تھے یہ لوگ؟ یہی باغی تھے جو اکسا رہے تھے تاکہ مسلمان آپس میں لڑے۔ اس موقع سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین کے بعد جب دیکھا یہ حالات ایسے ہو گئے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ان کے دل میں اتنی کفت محسوس ہو رہی تھی، اتنی تکلیف محسوس ہو رہی تھی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لیکن پھر بھی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، دونوں ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا کرتے تھے، جس طریقے سے آج یہ باغی لوگ کہتے ہیں۔ آج یہ باغی لوگ جس طریقے سے کہتے ہیں امیر معاویہ کافر تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ایمان تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے بعد جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لاشوں کا ڈھیر ہے، کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو میرے گروہ کے لوگ ہیں یہ بھی جنت میں ہیں، اور اے امیر معاویہ تیرے گروہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی جنت میں ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخی جملے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کبھی نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو، سبب بنا دیا گیا تھا، اور باغی لوگ ان کے ارد و گرد اس طریقے سے تھے کہ یہ چاہتے ہی یہی تھے۔ پھر معاملہ یہی ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار چاہتے تھے کہ صلح ہو، لیکن یہ باغی لوگ چاہتے تھے کہ صلح نہ ہو۔ بالآخر کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں شہید کیا گیا ہے۔ کہاں شہید کیا گیا ہے؟ کوفہ کے اندر شہید کیا گیا ہے، جس کو حضرت علی نے دارالخلافہ بنایا تھا، اور یہیں سے باغیوں کی جماعت اٹھی تھی، یہیں سے باغیوں کی جماعت اٹھی تھی۔ حضرت علی نے اس کو دارالخلافہ بھی اسی لیے بنایا تھا تاکہ ان باغیوں کی سرکوبی کی جا سکے، ان کا سر کچلا جا سکے۔ لیکن اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ کوفہ میں یہ لوگ پیدا ہو گئے تھے کہ انہوں نے پورے اسلام کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید انہی لوگوں نے کیا، نماز کی حالت میں۔ ابن ملجم نے نماز کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اب اس کے بعد ابھی تک حضرت امیر معاویہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت علی کے بڑے صاحبزادے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بڑے صاحبزادے، وہ خلیفہ بنتے ہیں۔ کون بنتے ہیں خلیفہ؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سن لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر ایک پیشین گوئی کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک پیشین گوئی کی تھی
کہ میرا یہ نواسا، اس کے بارے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ میرا یہ نواسا مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان، جو گروہ آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہوں گے، کٹنے اور مرنے کے لیے تیار ہوں گے، ان دو بڑے گروہوں کے درمیان میرا یہ نواسا صلح کروائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیشین گوئی کر دی۔ اب جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں، تقریباً 6 مہینے خلیفہ رہے، ابھی تک امیر معاویہ نے حضرت حسن کی بھی بیعت نہیں کی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے امیر معاویہ کو خطوط لکھا، اور پھر حضرت امیر معاویہ کو بلایا اور یہ کہنے لگے کہ میں آپ کے اوپر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے خلیفہ نہیں مانتے کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو اپنا خلیفہ مانتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ امت اسلامیہ کے درمیان جو یہ فتنہ انگیزی کئی سالوں سے چل رہی ہے یہ ختم ہو جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان کے ہاتھ میں سونپ دی کہ آپ ہی خلیفہ بن جائیے، میں چاہتا ہوں کہ امت اسلامیہ کے اندر صلح ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی تھی جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کی ہے۔ اور میں بتاؤں، اسی کے بعد پھر یہ باغی گروہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح ہو، کبھی نہیں چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے پھر ایک مسئلہ سن لیجیے یہاں پہ، اسی وجہ سے حضرت حسن کو بھی شہید کرنے والے یہی باغی لوگ تھے۔ جائیں پڑھیں تاریخ، کس کو قتل کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی کو بھی انہوں نے قتل کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے قتل کیا، اور امیر معاویہ کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں کر پائے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان لوگوں نے زہر دے کر شہید کر دیا۔ جائیے تاریخ پڑھیے آپ۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صلح کیوں کی؟ امیر معاویہ سے صلح کیوں کیا؟ حضرت حسن نے صلح کیوں کر لی ہے؟ یہ ان کو بالکل منظور ہی نہیں تھا، یہ چاہتے تھے کہ اسلامی شیرازہ بکھرتا رہ جائے، یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ فتنہ انگیزی رکے۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو بڑے گروہوں کے درمیان، اتنی بڑی تعداد میں شامی اور پوری مملکت اسلامیہ دو طرف ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر کچل کر رکھ دیا ہے۔ دونوں کے درمیان صلح ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ نے خود بیعت نہیں کی ہے، بلکہ کوفہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا ہے حضرت حسن نے، اور پھر کوفہ بلانے کے بعد وہاں پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، اور پھر حضرت حسین کو بھی کہا قم فبایع فإنہ امامی، اے حسین تو بھی اٹھ اور امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لے، کیونکہ یہ آج سے ہمارا امام ہے، آج سے یہ خلیفہ ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا دیا، اور خود خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہ جو آپس میں کئی سالوں سے لڑ رہے تھے، تقریباً 5 سال سے لڑ رہے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 36 ہجری میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 40 ہجری میں، اور اس کے بعد 6 مہینے تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے ہیں، تو تقریباً 5 سال کا عرصہ ہے۔ اتنے دنوں سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں، اور حسن کو بھی زہر دے کر مار ہی دیا گیا ہے، شہید ہی کر دیا گیا، انہی باغیوں نے کیا ہے، کوئی دوسرا تو وہاں نہیں آنے والا تھا نا، انہی باغیوں نے شہید کیا ہے۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنے ہیں تو امیر معاویہ کی خلافت اس کے بعد کتنے سالوں تک رہی؟ 20 سالوں تک رہی۔ 20 سالوں تک حضرت امیر معاویہ کی خلافت رہی ہے، 60 ہجری تک، 40 ہجری سے 60 ہجری تک امیر معاویہ کی خلافت رہی۔ پورے مملکت اسلامیہ میں باغیوں کے سر کو یوں دبا دیا گیا تھا کہ کبھی یہ لوگ سر اٹھا نہیں سکتے۔ 20 سالوں تک تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجیے، ان 20 سالوں میں کبھی فتنہ انگیزی نہیں ہوئی ہے۔ ان کوفیوں کو بھی سر کو یوں دبا دیا گیا تھا کہ ان کو سر اٹھانے کا کبھی 20 سالوں میں موقع نہ ملا۔ یہ تھے سیاستدان، ایسے سیاستدان تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی وجہ سے چاہتے تھے کہ امیر معاویہ بھی شہید ہو جائے، اور اسی وجہ سے چاہتے تھے حضرت علی بھی شہید ہو جائے۔ لیکن امیر معاویہ کے ہاتھ میں جب خلافت آئی ہے تو انہوں نے یوں نظام سنبھالا ہے کہ پوری مملکت اسلامیہ میں باغیوں کی سرکوبی کر دی گئی، کبھی ان لوگوں کی سر اٹھانے کی جرأت نہیں ہوئی ہے 20 سالوں تک۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 60 ہجری میں ہوئی، اب پھر یہ معاملہ پیش آیا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ 60 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہوئی ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد یزید خلیفہ بنا، جو کہ امیر معاویہ کا بیٹا تھا۔
یزید خلیفہ بنا اور اس کے بعد پورے مملکت اسلامیہ کے اندر نمائندوں کو بھیجا گیا، خلافت کی بیعت کی گئی، پورے مملکت اسلامیہ میں لوگوں نے بیعت کی۔ اس موقع سے میں بتاؤں کچھ صحابہ تھے جن کو یہ بات ناگوار گزری، کچھ صحابہ ایسے تھے جن کو یہ بات ناگوار گزری کہ باپ کے بعد بیٹا کیسے خلیفہ بنے گا، اور خلافت کا اہل ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ شخص اتنا خلافت کا اہل بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بعض صحابہ کو یہ بات ناگوار گزری، جس میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ تھے جن لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری کہ یزید کو خلیفہ نہیں بننا چاہیے تھا، یہ بات ناگوار گزری۔ لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا کہ سارے مملکت اسلامیہ کے لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، تو انہوں نے یہ نہیں چاہا کہ اور فتنہ برپا کیا جائے۔ یوں تو اتنے سالوں سے فتنہ ہو ہی رہا ہے، لیکن پھر سے فتنہ اب جنم لے گا، کیونکہ امیر معاویہ بھی اب چلے گئے دنیا سے، اب پھر سے فتنہ ہونے لگے گا۔ اس وجہ سے یہ صحابہ جو تھے ان لوگوں نے خلیفہ کی بیعت کر لی، یعنی یزید کی خلافت کو انہوں نے تسلیم کر لیا، سوائے حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ میں بتاؤں یہ چاروں خلاف تھے، اس بات کو نہیں تسلیم کر رہے تھے کہ یزید خلیفہ بنے، لیکن جب دیکھا کہ حالات ایسے سازگار نہیں ہیں، لوگوں نے اس کی خلافت کو تسلیم کر لیا ہے تو ہم بھی کر لیتے ہیں، بالآخر ان لوگوں نے بھی تسلیم کر لیا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب تک خلافت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حکومت کے نمائندے آتے ہیں کہ آپ خلیفہ کی بیعت کیجیے، تو انہوں نے کہا ابھی رات کا حصہ ہے، ابھی میں خلافت کی بیعت نہیں کروں گا، آپ جائیے، صبح میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ رات میں ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے مکے کی طرف کوچ کر لیا، رات میں ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی طرف نکل گئے۔ جب مکہ آتے ہیں، اور یہی کوفہ والے، دیکھیے ابھی میں نے کیا بتایا، پوری مملکت اسلامیہ کے اندر یزید کی بیعت ہو چکی ہے، سارے لوگوں نے اس کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا ہے، یہاں تک کہ کوفہ والوں نے بھی خلافت کو تسلیم کر لیا ہے یزید کی۔ یہ فتنہ انگیز لوگ بھی یزید کی خلافت کو انہوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے، لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک خلیفہ کی بیعت انہوں نے نہیں کی ہے، تو ان لوگوں نے کوفہ سے مکے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ لوگوں نے اور مورخین نے لکھا ہے تقریباً 500 خطوط ان لوگوں نے لکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، 500 خطوط، اور بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ تقریباً 2 بوریاں خطوط کی بھر گئی، اتنے خطوط کوفہ سے آئے۔ اچھا اس خط میں کیا تھا؟ اس خط میں یہ تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ کہہ رہے تھے کہ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ابھی تک آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، آپ کوفہ آئیے، ہم آپ کی خلافت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہیں، آپ کی خلافت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط کا ایک سلسلہ جاری کر دیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اتنے سارے لوگ میرے حمایت میں ہیں، اور پتہ ہے آپ کو اس وقت یہ جو کوفہ تھا، کوفہ کے گورنر ایک صحابی رسول نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کوفیوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ فتنہ انگیزی ہے، ابھی تم نے یزید کی بیعت بھی کر لی ہے اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط بھی لکھ رہے ہو، یہ فتنہ انگیزی ہے، تم چاہتے ہو کہ اسلام کا شیرازہ بکھر جائے، پھر سے اسلام 2 ٹکڑوں میں بٹ جائے، تم یہی چاہتے ہو۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا حوالہ دے کر سمجھایا، اللہ سے ڈرو، ایسا کام نہ کرو کہ امت اسلامیہ کے اندر پھر فتنہ برپا ہو جائے، ابھی اتنے سالوں سے تو ہو ہی رہا تھا، پھر سے فتنہ برپا ہو جائے، سمجھایا، کوشش کی سمجھانے کی، لیکن یہ کوفہ والے کسی کی مانتے نہیں، یہ خود حضرت علی کے نہیں مانتے تھے، یہ کس کی مانیں گے؟ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا لیکن نہیں مانے۔ یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اتنے سارے لوگ خط لکھ رہے ہیں میری حمایت میں، تو مجھے چلنا چاہیے، وہاں کوفہ جانا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی طرف رخ کیا، اور کس دن؟ یوم الترویہ کے دن، ذی الحجہ کے ایام چل رہے تھے، حاجی لوگ حج کے میدان میں ہیں اور منا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری کا رخ کدھر کیا ہے؟ کوفہ کی طرف کیا ہے۔ کچھ صحابہ کو معلوم ہوا، بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جا رہے ہیں، خود ان کے بھائی محمد ابن حنفیہ کو معلوم ہوا، وہ آئے سمجھانے لگے مت جائیے وہاں کے حالات صحیح نہیں ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کے تاریخی جملے ہیں میرے بھائی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ چچا ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے،
چچا ہے، کہتے ہیں بھتیجے مت جاؤ وہاں کے حالات سے میں واقف ہوں، جن لوگوں نے تمہارے باپ کے ساتھ کبھی وفا نہیں کیا ہے وہ تمہارے ساتھ کبھی وفا نہیں کریں گے، مت جاؤ وہاں۔ اور پھر وہیں پر کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عباس کہ اگر مجھے یہ بات معلوم ہوتی کہ میں تمہاری سواری کے سامنے لیٹ جاؤں تو تم اس بات سے وہاں جانے سے رک جاؤ گے تو میں تمہاری سواری کے سامنے لیٹ جاتا، لیکن مجھے پتا ہے کہ تم رکنے والے نہیں۔ اور پھر میری پیشین گوئی سن لو، عبداللہ ابن عباس نے وہ تاریخی جملے کہے میرے بھائی، انہوں نے کہا میری پیشین گوئی سن لو کہ میں تمہاری داڑھی کے بال کو خون میں رنگا ہوا دیکھ رہا ہوں، میں تمہاری داڑھی کے بال کو خون میں رنگا ہوا دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں منع کر رہا ہوں وہاں مت جاؤ، وہاں کے لوگ کبھی تم سے وفا نہیں کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے، انہوں نے کہا نہیں میں وہاں جا کر رہوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کی طرف نکل گئے، اور اس سے پہلے مسلم بن عقیل کو انہوں نے بھیج دیا تھا، جو کہ چچا زاد بھائی تھے۔ مسلم بن عقیل کو انہوں نے کوفہ بھیج دیا تھا کہ جائیے وہاں کے حالات کا پتہ لگائیے اور پھر مجھے خبر کیجیے گا۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں میرے بھائی، بتاؤں آپ کو اس سے بڑے باغی لوگ کوئی نہیں ہو سکتے۔ آپ جائیے تاریخ پڑھیے اٹھا کر، مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے ہیں تو 32,000 لوگوں نے، تقریباً کتنے لوگوں نے، 32,000 کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت کی۔ 32,000 لوگوں نے یہ کہا کہ ہم حضرت حسین کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ 32,000 لوگوں نے، سارے کوفیوں نے جو ابھی یزید کی بیعت بھی کر چکے تھے، ان لوگوں نے پھر سے بغاوت کی، اور یہ چاہا کہ امت اسلامیہ کا شیرازہ بکھر جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے ہیں تو 32,000 لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں کہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سارے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنی شروع کر دی۔ ادھر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم مزاج آدمی تھے اور صحابی رسول ہیں، نرم مزاج کیوں نہیں ہوں گے، وہ صحابی رسول تھے۔ یزید نے یہ کیا کہ ابن زیاد جو اس زمانے میں بہت بڑا ظالم و جابر گورنر تھا، جو کہ بصرہ کا گورنر تھا، یزید نے اس کو وہاں بھیج دیا کہ کوفہ جائیے اور کوفہ کو بھی آپ ہی سنبھالیے۔ پتا ہے آپ کو 18 لوگوں کے ساتھ، علامہ احسان الہی ظہیر کہتے ہیں 18 لوگوں کے ساتھ صرف ابن زیاد وہاں پہنچا ہے، کہاں، کوفہ۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے کے اندر ایسا نہیں کہ پولیس والوں کے پاس گن ہے، بندوقیں ہیں اور عام مسلمان نہتھے ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ تھے اس زمانے میں جس کے پاس، سب کے پاس تلواریں ہوا کرتی تھی، سب کے پاس تلواریں ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کے پاس لڑنے کے آلات ہر انسان کے پاس ہوا کرتے تھے۔ جب 18 لوگوں کے ساتھ ابن زیاد کوفہ کی گلی میں پہنچتا ہے تو وہاں پر ایک خطبہ دیتا ہے، جو کوئی اپنی بیوی کو بیوہ دیکھنا چاہتا ہے اور بچوں کو یتیم دیکھنا چاہتا ہے تو میرے سامنے آ جائے۔ 18 لوگ ہیں حکومت کے، بس یہ سارے کے سارے 32,000 لوگ ابھی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی قسمیں کھا رہے تھے، ان سارے لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ مسلم بن عقیل کا ساتھ سارے لوگوں نے چھوڑ دیا۔ بتائیے اگر لڑتے تو وہیں پر ان کو ڈھیر کر دیا جاتا۔ 18 لوگ کتنے، ایک سامنے 32,000 لوگ ہوں اور حکومت کے نمائندے تقریباً 18 لوگ ہیں، اگر یہ لوگ لڑتے تو وہیں پہ ڈھیر کر دیا جاتا، گھنٹوں کے اندر یہ لوگ ختم ہو جاتے۔ لیکن وہ سارے کے سارے اتنے بڑے بزدل تھے جنہوں نے حضرت حسین کو تو بلا لیا لیکن ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ مسلم بن عقیل سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی 32,000 لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، ابن زیاد کے آنے کے بعد کوئی موجود نہیں ہے پیچھے، سارے کے سارے نکل کر بھاگ گئے۔ مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں ان لوگوں کی بے وفائی کے الفاظ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ کوفے کے لوگ کبھی وفا نہیں کرتے۔ اور پتہ ہے جب یہاں پہنچے ہیں مسلم بن عقیل تو انہوں نے جب دیکھا کہ حالات سازگار ہیں، 32,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، تو مسلم بن عقیل نے ایک خط روانہ بھی کر دیا ہے حضرت حسین کو۔ حضرت حسین کو وہ خط بھی ملا، انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے حالات سازگار ہیں، وہاں کے لوگ تو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو لہذا نکلنا چاہیے۔ ادھر سے حسین بھی نکل چکے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ معاملہ آیا ہے کہ سارے لوگ ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، کوئی ساتھ کھڑا ہوا نہیں ہے۔ مسلم بن عقیل کو بیار و مددگار کوفہ کی گلی میں قتل کر دیا گیا ہے، کوفہ کی گلی میں قتل کر دیا۔ قتل کرنے سے پہلے اس نے ایک بڑھیا اور کچھ لوگوں سے کہا کہ حضرت حسین کے پاس خط بھیج دو کہ وہ کوفہ نہ آئے، یہاں کے لوگ کبھی وفا نہیں کریں گے، کوفہ نہ آئے، یہاں کے لوگ وفا کرنے والے نہیں ہیں۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل چکے ہیں، کافی دور آ چکے ہیں، تب ان کو وہ خط ملا ہے۔ تب وہ خط ملا کہ یہاں کے لوگوں نے تو بے وفائی کی ہے، یہاں کے لوگوں نے بے وفائی کی ہے، میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اس موقع سے ابن زیاد کا لشکر بھی وہاں پہنچتا ہے کربلا کے میدان میں۔
ابن زیاد کا بھی لشکر وہاں پر پہنچتا ہے، کربلا کے میدان میں پہنچتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ 2-3 جملے کہے، بس 2-3 جملے یہ کہے کہ یا تو مجھے ایسا کرو کہ مجھے واپس جانے دو، مجھے واپس جانے دو اور میں اپنی جگہ چلا جاؤں گا، میں پھر خلیفہ کے خلاف کچھ نہیں بولوں گا۔ لوگوں نے کہا یہ بھی منظور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ منظور نہیں ہے تو ایسا کرو مجھے سرحد پر بھیج دو، میں وہاں چلا جاؤں گا، اللہ کے لیے جنگ لڑتے لڑتے میں شہید ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد اس چیز کو بھی لوگوں نے تسلیم نہیں کیا۔ تیسری چیز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے یزید کے پاس بھیج دو، میں وہاں جاؤں گا، میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ اس چیز کو بھی انہوں نے نہیں مانا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ابن زیاد جیسے جابر و ظالم بادشاہ نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ یہیں پر تمہیں بیعت کرنی پڑے گی، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہاں بیعت کرنی پڑے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ منظور نہیں، یہ منظور نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھ پر ہاتھ رکھو اور پھر میں بیعت کروں۔ تو ظالم و جابر انسان ہے، تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتی ہے، مجھے خلیفہ کے پاس بھیج دے، میں وہاں جا کر بیعت کر لوں گا۔ یہی معاملہ یہی بگڑتا ہے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تقریباً 72 لوگوں کا قافلہ تھا، سارے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ کچھ وہ لوگ تھے جو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بھی کچھ لوگ تھے جو بیمار تھے، انہیں کو بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ بچ گئے، باقی ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، باقی سارے لوگ میدان جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ہیں۔ اب یہاں پر یاد رکھیے یہی زین العابدین پھر کوفہ کی گلی میں پہنچتے ہیں، تو یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے کوفہ بلایا تھا، وہ لوگ رو رہے تھے، یہ لوگ رو رہے تھے۔ زین العابدین نے پوچھا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ کے باپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا میرے باپ کو اگر شہید کر دیا گیا، یہ لوگ رو رہے ہیں، تو میرے باپ کو بلانے والا کون تھا؟ میرے باپ کو کس نے بلایا تھا؟ میرے باپ کا ساتھ کس نے چھوڑا تھا؟ اور میرے باپ کے خلاف سامنے آ کر کھڑا کون ہوا تھا؟ وہ تو 18 لوگ تھے، باقی تو سارے کے سارے کوفی تھے، سارے کے سارے کوفی تھے ان کے سامنے۔ تو ان لوگوں نے اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی بھی کوشش کی اور ساری کی ساری چیزیں یزید کے سر پر ڈال دی، یزید کے سر پر ساری کی ساری چیزیں ڈال دی میرے بھائیوں۔ تو حقیقت جانیے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ان کے بیٹے خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ تمہارے علاوہ کس نے قتل کیا میرے باپ کو؟ ان کے بیٹے خود اس بات کی گواہی، جس کو یہ لوگ امام مانتے ہیں، چوتھے امام ہیں ان شیعوں کے، چوتھے امام ہیں زین العابدین، ان کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کوفہ کی گلی میں کھڑے ہو کر کہ میرے باپ کو شہید کرنے والے تم نہیں ہو تو اور کون ہے؟ تمہارے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ تم نے بلایا ہے، تم نے ساتھ چھوڑا ہے، تم نے بے وفائی کی ہے، تم سامنے آ کر لڑنے لگے ہو، تمہارے خلاف کون بول سکتا ہے؟ اب تمہارے خلاف کیا جائے؟ یہاں پر یزید کی ایک یہ غلطی لوگ ذکر کرتے ہیں کہ اس کی خلافت کے اندر یہ چیزیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کسی کے اوپر ایکشن نہیں لیا، اور جب بغاوت ہوتی ہے تو کوئی ایکشن بھی نہیں لیتا ہے۔ اتنا بھی یزید نیک اور صالح ابن احمد ابن حنبل، جو احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، یزید کے سلسلے میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے یہ ذکر کرتے ہیں۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں قلت لابی، میں نے اپنے ابا جان احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اے ابا جان، ان قوما یقولون انہم یحبون یزید، کچھ لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یزید سے محبت کرتے ہیں۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے سوال کر رہے ہیں ان کے بیٹے کہ کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں جو یزید سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں وَهَلْ يُحِبُّ يَزِيدَ أَحَدٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کیا کوئی انسان یزید سے محبت کر سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو؟ ایسا انسان یزید سے محبت بھی کر سکتا ہے؟ اس کے زمانے میں اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، واقعہ حرہ بھی پیش آیا اس کے زمانے کے اندر، یعنی مدینے پر بھی اس نے حملہ کیا، وہاں بھی خونریزی کی۔ کیا اس انسان کی کوئی محبت اور تعریفوں کے پل باندھ سکتا ہے؟ اس سے کوئی محبت کر سکتا ہے؟ یہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے فتوے ہیں۔ تو پھر ان کے بیٹے نے کہا آپ لعن و طعن کیوں نہیں کرتے، آپ یزید کے اوپر ملامت کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا میں یزید کے اوپر ملامت اس لیے نہیں کرتا، تو نے کبھی کسی کو دیکھا ہے میں نے کسی کے اوپر ملامت کی؟ تو نے کبھی دیکھا ہے کہ میں کسی کے اوپر ملامت کر رہا ہوں؟ میں کسی کے اوپر ملامت نہیں کرتا۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یزید سے نہ تو محبت کیا جائے اور نہ ہی اس کے اوپر لعن و طعن کیا جائے، اسے ایک اسلامی بادشاہ کے نام سے موسوم کر دیا جائے، باقی اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔